یا ایھا الناس، فرمایا اے لوگو۔ اب جب اللہ نے کہا کہ اے لوگو، تو لوگوں میں سارے آ گئے نا، حضرات انبیاء بھی لوگوں میں ہیں، صحابہ بھی لوگ ہیں، تابعین بھی لوگ ہیں، تبع تابعین بھی لوگ ہیں، امیر بھی لوگ ہیں، غریب بھی لوگ ہیں، گورا بھی لوگ ہیں، کالا بھی لوگ۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگو۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ اے لوگو، مطلب کیا کہ نبیوں، صحابیوں، بزرگوں، عالموں، جاہلوں، شیخ، سید، پٹھان، انصاری، جولاہا، عورت، مرد، بچہ، جوان، بوڑھا، ہر کوئی یہ بات سن لو۔ یا ایھا الناس، ہر کوئی اس بات کو سن لو۔ آگے دیکھو اللہ کیا سنانا چاہ رہا ہے۔ جو اللہ سنانا چاہتے ہیں قرآن کریم کے اندر، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج میں وہ آپ کو سناؤں گا، اور بس اتنی سی بات سن کر کے آپ جلسہ مکمل ہوگا، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ تو آپ سارے حضرات تیار بیٹھے ہو نا سننے کے لیے؟ اور کھینی تمباکو پان رکھ کے مت سنو گے، نہیں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ منہ ہاتھ سب کو پاک صاف کر کے سننی چاہیے اللہ کی بات، سمجھے نہیں؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو کان کھول کر کے سنو۔ کیا؟ انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اے اماں خاموش ہو جا بیٹی۔ ہاں آ جاؤ آ جاؤ، بس اب ہماری ماں کو سمجھ میں آ گیا انشاءاللہ، اب نہیں بولے گی۔ ہاں اندر ہی اندر گالی دے گی مولانا کو کہ اس کی وجہ سے ڈانٹ سنے۔ بڑی سیدھی سادی ماں بہن بیٹی ہوتی ہے، ہماری بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بول رہا ہے کیا نہیں، اللہ بہتر جانے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو کان کھول کر کے سنو، اور دل کے آنکھ سے بھی سنو، کان سے بھی سنو، اور سر کے کان سے بھی سنو، اور اس چیز کو باندھ کر کے لے جاؤ۔ اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی تو اللہ تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ ہم جلسہ کراتے کیوں ہیں؟ زندگی بدلنے کے لیے نا۔ ارے بولو نا بھائی، زندگی بدلنے کے لیے نا۔ اگر جلسے کے بعد بھی ہماری زندگی نہیں بدلی تو آپ بتاؤ فائدے کی چیز ہے یا نقصان کی چیز ہے؟ تو انشاءاللہ ہم سارے لوگ اپنی زندگی بدلنے کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ بولو نا، زور سے بول دو بھائی، زندگی بدلنے کے لیے نا۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اعلان کر کے بتایا یا ایھا الناس، او نبیوں کی جماعت، او صحابہ کی جماعت، او ولیوں کی جماعت، او بزرگوں، او دوستوں، او اللہ والے،
علم والے جاہل رہنے والوں، نمازیوں بے نمازیوں، غور سے سنو، کان کھول کر کے سنو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ۔ اللہ اکبر و کبیرہ، کتنی بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے، کتنی بڑی بات اللہ کتنے پیار سے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ فرمایا میرے بندو، تم کوئی بھی ہو، بڑے ہو یا چھوٹے، کالے ہو یا گورے، ہم نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا۔ سب کی ماں ایک۔ ارے یار بولنے تو دو میرے باپ۔ ساری کائنات کے انسانوں کی ماں ایک، اور سب کا باپ ایک۔ اور دنیا کے جتنے انسان بنے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ساری دنیا کے انسانوں کو جس میٹیریل سے اللہ نے بنایا وہ میٹیریل بھی ایک ہے۔ جس ناپاک قطرے سے نبی بنے، اسی ناپاک قطرے سے صحابہ بنے، اسی ناپاک قطرے سے جنید بغدادی بنے، اسی ناپاک قطرے سے معین الدین اجمیری بنے، اسی ناپاک قطرے سے شاہ قطب الدین بختیاری کاکی بنے، اسی ناپاک قطرے سے علماء بھی پیدا ہوئے، اسی ناپاک قطرے سے تم بھی پیدا ہوتے ہو، اسی ناپاک قطرے سے مرد بھی پیدا ہوا، اور اسی ناپاک قطرے سے عورت بھی پیدا ہوئی ہے۔ دیکھو مٹیریل میں اللہ نے کوئی فرق کیا؟ کوئی فرق کیا؟ آدم سے لے کر آج تک جتنے انسان دنیا میں آئے وہ ایک ہی چیز سے بنے ہیں، ہے نا؟ اور دیکھو اللہ نے انسان کو بنانے کے لیے نہ مٹیریل بدلا اور نہ فیکٹری بدلی ہے۔ مٹیریل بھی ایک، اور جہاں پہ انسان بنتا ہے ماں کا پیٹ بھی ایک، دونوں ایک ہے نا؟ سارے نبیوں کی اماں، سارے نبی کہاں پہ تیار ہوئے؟ ماں کے پیٹ میں۔ سارے صحابہ کہاں تیار ہوئے؟ ماں کے پیٹ میں۔ سارے ولی کہاں تیار ہوئے؟ اسی ناپاک قطرے سے ماں کے پیٹ میں۔ سارے ولی کہاں پیدا ہوئے؟ اسی ناپاک قطرے سے ماں کے پیٹ میں۔ ارے جو مولوی تمہارے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے وہ کہاں تیار ہوا؟ ماں کے پیٹ میں۔ ارے تم کہاں بنے؟ ماں کے پیٹ میں۔ اللہ نے نہ مٹیریل بدلا نہ جگہ بدلا۔ غور سے سننا میری بات ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صبح جا کر کے پنتا بھات کھا لو گے، یہاں سے نکل جائے گی بات۔ بہت غور سے سننا، بہت اونچی بات کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو دیکھو اے بھائی آگے آ جاؤ، آ جائیے، آگے آ جائیے، پیچھے والے آگے آ جاؤ نا، جگہ خالی ہے۔ اے بھائی نہ تو آپ لوگ آ جاؤ اوپر، وہ نہیں سن رہے ہیں بیچارے، آپ لوگ آ جائیے اوپر، یہ جگہ خالی ہے، آ جاؤ آ جاؤ۔ بات نہیں کیا کرتے اسٹیج والے، اگر بات کرو گے تو مجمع کیا کرے گا؟ بہت دھیان سے سننا بھائی میری بات کو، بہت دھیان سے، تو ہر ایک چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے گی۔
تھوڑا بھی اگر آپ نے دماغ کو بھٹکایا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ نے بنانے کے لیے مٹیریل ایک چنا، اور جس جگہ پر بنانا ہے اس کے لیے جگہ بھی ایک چنا. ہندو ہو یا مسلمان ہو، نمازی ہو یا بے نمازی ہو، نمک حلال ہو یا نمک حرام ہو، تجارت کرنے والا ہو یا سود خور ہو، کوئی ارے باپ رے باپ. ہر ایک اللہ نے ایک چیز سے بنایا. یہ بات سمجھ میں آ گئی نہیں؟ آ گئی نا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو جس چیز سے بنایا وہ ایک، اور جس جگہ پر بنایا وہ ایک. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آگے چلو. دنیا میں آنے کے بعد جب انسان دنیا میں آتا ہے تو آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ میرے پاس مال زیادہ اس لیے میں بڑا، میرے پاس طاقت زیادہ اس لیے میں بڑا، میں بہت خوبصورت اس لیے میں بڑا، میں بہت بڑے آدمی کی بیوی ہوں اس لیے محلے کی کوئی عورت میرے برابر نہیں، میں بہت بڑے باپ کی بیٹی ہوں اس لیے کوئی میرے مقابلے کی نہیں، میں بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں اس لیے ہم سے بڑا کوئی نہیں. میرا اللہ کہتا ہے کہ تم میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں، سب ایک ہے. کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ اگر اللہ نے بھگوان پور کے کسی آدمی کو ناپاک قطرے کے علاوہ کسی اور چیز سے پیدا کرتا تو بتاؤ وہ آپ لوگوں کو جینے دیتا؟ جینے کیا کہتا ہے؟ تم لوگ ناپاک چیز سے بنے اور ہم پاک چیز سے بنے، ہم سپر اسٹار ہیں. لہذا اللہ نے کیا کیا؟ سب کو ایک چیز سے پیدا کیا اور ایک ہی مکان میں. اب دنیا میں آنے کے بعد میں بڑا تو چھوٹا، میں بڑا تو چھوٹا، میں خوبصورت ہوں، میں طاقتور ہوں، میں مال والا ہوں، میں مکان والا ہوں. کار چلانے والا سائیکل چلانے والے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں. سمجھتا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. لوگو اللہ کا قرآن اٹھاؤ جگر پھٹ جائے گا، آنکھ سے آنسو بہنے لگے گا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے بندو آج تم مالک بن گئے تو مزدور کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. تجھے مالک بھی میں نے بنایا، اسے تیرا نوکر بھی میں نے بنایا. اگر تم ٹرین سے اترتے ہو، بڑے صاحب ہو، بڑے پیسے والے ہو، تو جس قلی نے تیرا سوٹ کیس اٹھا کر سیر پہ رکھا اسے کمزور نہ سمجھو. اگر تم زمین کے مالک ہو، بہت ساری زمین کے مالک ہو، تو زمین میں کام کرنے والے مزدور کو کبھی بھی نیچا نہ دیکھا کرو. فرمایا اس لیے کہ میں نے جس چیز سے تجھے پیدا کیا، جہاں پر تجھے پیدا کیا اسی چیز سے تیرے مزدور کو پیدا کیا، اسی جگہ پر تیرے مزدور کو پیدا کیا. تو انسان ہونے میں تم سب کے سب برابر ہو. اللہ نے تمہیں مال دے دیا، اسے غریب کر دیا. ہماری اور آپ کی حالت آج کیا ہو گئی؟
کبھی غور کرتے ہو آپ کتنا گھمنڈ، کتنا غرور، کتنا تکبر ہماری زندگی میں آ گیا؟ یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر 5 وقت کے نماز کی اللہ تمہیں توفیق دیتا ہے اور تم 5 وقت مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو تو نماز نہ پڑھنے والے کو برا نہ سمجھا کرو۔ میں نمازی، یہ بے نمازی، میں حاجی، یہ کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ ایسا اگر سمجھو گے تو مزدور کی جگہ لا کر کے میں تمہیں کھڑا کر دوں گا اور تمہاری جگہ پہ لے جا کر میں تمہارے مزدور کو بیٹھا دوں گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ اللہ کے لیے یہ کوئی بڑی بات، بولو نا، ہے۔ جو مالک میرا پانی کے ناپاک قطرے سے جو کپڑے پہ لگ جائے تو جو کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی ہے، بولو ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم کہتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ میرے بندو، میں نے تمہیں ایسے گندے پانی سے پیدا کیا کہ جس کا نام لینا بھی لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ اور پھر جانا بھی ایک ہی جگہ پر ہے، کہاں؟ ارے بولو نا، دیکھو جہاں بنے وہ جگہ بھی ایک، اور جہاں قیامت تک کے لیے سونا ہے وہ جگہ بھی ایک۔ آج تک آپ نے یہ نہیں سنا ہے کہ کسی مولانا صاحب کو مکان کے چھت پہ دفن کر دیا جائے، سنا ہے؟ یا حاجی صاحب کو مکان پہ چھت پہ دفن کر دیا جائے، سنا ہے؟ یا مولانا بہت بڑا ہے تو لاؤ کہیں چھت پہ لے جا کر اس کو دفن کر دے، سنا ہے؟ نہیں۔ بادشاہ مرے گا تو مٹی کے نیچے، حاجی مرے گا تو مٹی کے نیچے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جو لباس پہنایا جاتا ہے آخری میں قبر میں ڈالنے کے لیے، وہ دنیا کے کسی انسان کا آج تک لباس بھی بدلا ہے؟ ارے بولو نا، بدلا ہے؟ نہیں۔ ماں کے پیٹ سے آیا تو بادشاہ بھی ننگا تھا، اور ماں کے پیٹ سے آیا تو مزدور بھی ننگا تھا۔ دنیا سے جا رہا ہے تو بادشاہ کو بھی وہ 2 چادر اور اس کے یہاں کام کرنے والے مزدور کو بھی 2 چادر۔ اچھا چلو، پیسہ والا مرا ہے تو ذرا کفن بدل دیں، اس میں تھوڑا سونا وونا کا تار لگوا دیں۔ آج تک یہ بھی سنا آپ نے؟ نہیں نا۔ ارے جس بازار کا کفن مزدور کو دیا جائے گا، اسی دکان اور اسی بازار کا کفن بادشاہ کو بھی پہنایا جائے گا۔ تو دیکھو، زندگی کی ابتدا ہوئی تو ایک، زندگی کی انتہا ہوئی تو ایک۔ یہ بیچ میں جو تھوڑی زندگی اللہ دیا ہے 60-65 سال، تو اس میں میں کیوں کرتے ہو؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے یہ؟ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، لوگو انسان ہونے میں تم سارے لوگ برابر ہو، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں۔ اور اگر یہ منظر دیکھنا ہو تو مسجد میں آ جاؤ، مسجد کے اندر بادشاہ کے بغل میں مزدور کھڑا ہوگا، مولانا کے بغل میں شرابی کھڑا ہوگا، لیکن دنیا کی کوئی طاقت اسے پیچھے نہیں کرتی۔ یا آپ کے بھگوان پور میں ایسا ہے کیا؟ آگے سے کھینچ کے پیچھے لے آؤ،
بڑا آدمی آیا ہے ذرا تو پیچھے آ جا. مزدور کہیں کا اگلی صف میں کیوں کھڑا ہے؟ کوئی مائی کا لال اسے ہٹا سکتا ہے؟ تو دیکھو خدا کے گھر میں بھی سب کیا ہیں؟ ایک. دنیا سے آئے دنیا میں تو ایک، دنیا سے جائیں گے تو ایک. جہاں مسجد سے باہر آئے گا تو اتنا بڑا سگریٹ لے کر کے لگائے گا اور ایسے روڈ پہ چلے گا جیسے فرعون کا نواسا آ گیا. چار پیسہ اللہ نے کیا دے دیا کہ رنگ بدل گیا. ایک اچھا مکان کیا بنا لیا کہ تیرا سینہ چوڑا ہو گیا. تھوک ہے تیرے سینے پر. پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا میرے بندو غرور نہ کیا کرے، گھمنڈ نہ کیا کرے. جوانی بھی باقی رہتی نہیں، مال بھی باقی رہتا نہیں. بڑے بڑے طاقتور لوگ، یار میرے بھائی خاموش ہو جا. فرمایا کوئی بھی ہماری عدالت میں انسان ہونے کی حیثیت سے بڑا اور چھوٹا نہیں، بلکہ سب کے سب کیا ہیں؟ یار میں بیان چھوڑ دوں گا، بتا دے رہا ہوں میں. ہٹو وہاں سے. ایک گھنٹہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتے. چار آدمی تو کل ملا کے بیٹھے ہیں. اب پیاس لگ رہی ہے ان کو. اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ان کو اچھی سمجھ عطا فرمائے. بہرحال فرمایا کہ انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے. پھر چھوٹی سی زندگی جو اللہ نے تم کو عطا فرمائی اور اس میں تھوڑا مال دے دیا، تھوڑی خوبصورتی دے دیا، تھوڑی طاقت دے دیا، تو اپنے آپ کو کہتے ہو میں بڑا میں بڑا میں بڑا. ارے بڑے بڑے طاقتور آئے اور مٹی کے نیچے چلے گئے، آج ان کی ہڈی میسر نہیں. بڑی بڑی دولت والے آئے، آج ان کے بچے بھیک مانگتے ہیں. بڑی خوبصورت دنیا میں عورتیں آئی، آج اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آدمی نہیں ملتا ہے. ہاں اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی بڑا ہے. ایک آدمی بولو نا. انسان ہونے کے اعتبار سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں. میٹیریل ایک، جگہ ایک، جائے گا ایک، جو لباس ہوگا آخرت کا وہ بھی ایک. ہاں دنیا کے اندر اور قبر کے اندر اور اللہ کی عدالت میں آخرت کے اندر ایک آدمی اللہ کے نظر میں سب سے بڑا ہے. اسی آیت میں قرآن کریم کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا. دولت کی وجہ کر، شہرت کی وجہ کر، مال کی وجہ کر، زمین کی وجہ کر، گاڑی گھوڑا بنگلے کی وجہ کر، مکان کی وجہ کر، دکان کی وجہ کر، کوئی بڑا چھوٹا. بڑا چھوٹا اگر بننا ہے تو اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو. جو جتنا اللہ سے ڈرے گا وہ اتنا بڑا ہوگا اللہ کی نظر میں. اب بتاؤ یہاں پر کون بڑا ہے؟ سانس پھول گئی نہیں؟ سمجھ میں بات آئی؟ کوئی بڑا ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آج موجود نہیں.
اللہ اکبر و کبیرہ لوگو اندازہ لگاؤ، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دیوانہ صحابی ہر دن نماز فجر میں شریک ہوتا، مگر امام الانبیاء سلام پھیرتے وہ دعا مانگنے سے پہلے چلا جاتا۔ ہر دن کا یہی معمول تھا۔ ہر دن کا یہی معمول تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ روک کر کے پوچھا کہ کیا تم کو اللہ سے کوئی ضرورت نہیں ہے جو تم اللہ سے دعا مانگے بغیر چلے جاتے ہو؟ میرے بھائی، جو جواب دیا اس صحابی نے، ذرا غور کرنا۔ صحابی رسول کہنے لگے، کالی کملی والے، شوق سے نہیں جاتا ہوں، بلکہ بات یہ ہے میرے مکان میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، اور میرے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا کھجور کا درخت ہے، رات کو کھجور پک کر میرے آنگن میں گر جاتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے اٹھیں اور اس کا کھجور کھا لیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے، اسی لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میرے بچے بغیر اجازت کے اس کا کھجور کھا لیں جو حرام ہے۔ آؤ بھگوان پور والو، مجھے ذرا قسم کھا کر کے بتاؤ، اللہ اکبر و کبیرہ، اگر اللہ کا ڈر دل میں ہوتا، ہم لوگ سود کھاتے ہیں، ناجائز تجارت کرتے ہیں، دوسرے کی ماں بہو بیٹیوں کی طرف کتے کی طرح کون دیکھنے والا ہوتا؟ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو ہم لوگ سود کھاتے؟ ارے بولو نا، سود کھاتے؟ سودی پر پیسہ دیتے؟ دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کی طرف آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے؟ ایک پیسہ سود کا، ایک پیسہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 36 مرتبہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ کتنی بار؟ اب آپ بتاؤ کہ کون بے وقوف ہوگا، کون پاگل جو اپنی ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے گا؟ جب یہ نہیں کرے گا تو سود کیوں کھاتے ہیں؟ حرام کیوں کماتے ہیں؟ ناجائز کیوں کماتے ہیں؟ آج اللہ کا ڈر نام کی کوئی چیز ہمارے دلوں کے اندر موجود نہیں ہے۔ نہ بیٹا ڈرتا ہے، نہ بیٹی ڈرتی ہے، نہ ماں ڈرتی ہے، نہ باپ ڈرتا ہے، نہ جوان ڈر رہا ہے، نہ بوڑھا ڈر رہا ہے۔ موت کا وقت آ گیا، قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے، اللہ کی قسم بازار میں ان کا کفن آ کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن موبائل، اسمارٹ موبائل لے کر کے بیٹھ جائے گا، اور جہاں کوئی نظر آ گئی پری رانی، اتنا غور سے دیکھے گا کہ پوچھو مت۔ ایک لمحے کے لیے خیال نہیں آیا کہ میں موت کے قریب پہنچ چکا ہوں۔ کہاں؟ آج مروں گا، کل مروں گا، میرا مالک اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ تیری آخری سانس اس حالت میں نکلی کہ تو غیر عورت کا ویڈیو دیکھ رہا تھا، غیر عورت کی تصویر دیکھ رہا تھا، آپ بتاؤ کہ اللہ کو کیا جواب دو؟ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب رات کو بستر پہ جایا کرو تو وضو کر لو۔ کیا کرو؟ مسواک کر لو،
اور بستر پہ جا کر کے دائیں کروٹ ہتھیلی پہ اپنا چہرہ رکھ کر کے پاؤں کو موڑ کر کے سونے کی دعا پڑھ کر کے سو جایا کرو۔ کتنے لوگوں کو سونے کی دعا یاد ہے؟ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ سارے کام سے فارغ ہو گئے، اب بستر پہ جا کے کہے گا ہاں اب ٹائم ملا ہے، اب اس کے بعد موبائل کو دیکھنا شروع کر دے گا۔ تب تک دیکھتا رہے گا جب تک کہ نیند نہ آ جائے، اور دیکھتے دیکھتے، اور بعض بدنصیب نوجوان لڑکا نوجوان لڑکیاں کان میں واک مین لگا کر کے، مائکرو فون لگا کر کے گانا سنتے 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 اللہ کی قسم صبح ہو جاتی ہے، موبائل میں گانا چلتا رہتا ہے، اس کو نیند آ گئی۔ میری لاڈلیو اور میرے لاڈلو، میرے نوجوانوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نہ کرے اگر ایسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو قبر میں کیا بنے گا؟ اللہ کو کیا جواب دو گے قبر میں؟ قیامت کے دن اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے، اس نوجوان کو بلا کر لاؤ، یہ گانا سنتا ہوا سویا تھا، اس کی موت آ گئی، اب ذرا میری عدالت میں اسے پیش کرو، مجھے سوال کرنا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کو جواب کیا دو گے؟ کیا جواب ہے؟ بولو، کیا فائدہ ہے جلسہ کرانے سے؟ مجھے بتاؤ نا۔ اگر عمل کی نیت نہیں ہے، عمل کا ارادہ نہیں ہے، تو جلسہ ولسہ سے کیا ہونے والا ہے؟ کیوں اپنی محنت کی کمائی کو برباد کرتے ہو؟ کوئی گاؤں مدنا پور کا نہیں ہے جہاں پہ جلسہ نہ ہوتا ہو۔ 5 لاکھ 10 لاکھ اتنا پیسے خرچ کرتے ہیں لوگ، مگر دم سیدھی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے، دوسری کوئی اولاد نہیں، جوان لڑکی، 15-16 سال کی جوان لڑکی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اندھیری رات میں سو رہے ہیں، اچانک آنکھ کھلی، بستر سے اٹھے تو دیکھا کہ بیٹی بستر پہ نہیں ہے۔ دیکھو ہماری تقریر ادھر چل رہی ہے، دکان میں الگ تقریر چل رہی ہے، آخری لائٹ بند نہیں کیا۔ کرو کرو کرو، جو دل میں آئے کرو، اللہ حفاظت۔ بیٹھ جا بیٹھ جا، اب مت کرو، اب تو جلسہ ختم ہونے کا ٹائم ہے، جب سے بول رہا ہوں جب سے نہیں سنے، اب کیا ادارہ۔ بہرحال آپ ادھر دیکھیے، تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی ایک لوتی بیٹی 15-16 سال کی تڑپتی ہوئی جوان لڑکی ہے۔ امام شافعی اچانک رات کو اٹھے تو دیکھا کہ بیٹی بستر پر نہیں ہے، بیٹی بستر پہ نہیں ہے۔ بیٹیاں تو ہماری بھی غائب ہو رہی ہیں آج کل، ہوتی نہیں ہوتی ہماری بیٹی؟ کبھی کافر کے ساتھ، کبھی مشرک کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ۔ بابا بیچارہ رات کو اٹھا تو دیکھا کہ بیٹی نہیں ہے، اب رونا شروع کر دیا۔ ارے رو کے کیا فائدہ؟ موبائل کیوں دیا تھا بیٹی کو؟ گھر میں موبائل کیوں رکھا؟ سارا کھیل موبائل کا ہے، یاد رکھو، سارا کھیل۔ آج اپنے گھر کو موبائل سے پاک کر لو، تمہاری بیٹی، ماں، بہن، بہو سب سدھر جائے گی۔ پینتیس 35,000 مسلمان کی لڑکیوں نے کورٹ میں درخواست دے رکھا ہے کافر ہونے کے لیے۔
کتنی؟ ارے بولو نا، کتنی؟ مسلمان کی بیٹی، اس میں کوئی خدیجہ نام ہے، کوئی عائشہ نام ہے، کسی کا فاطمہ نام ہے، کوئی مریم ہے، کوئی سمیہ ہے، کوئی اسما ہے، کبھی کوئی سلمہ ہے، کوئی زہرہ ہے۔ یہ مسلمان کی لڑکیوں نے درخواست دے رکھا ہے کہ ہم غیر مسلم لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہم کو اپنا دھرم بدلنے کی اجازت دی جائے۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے میرے بھائی؟ بولو نا، افسوس کی بات نہیں ہے؟ تو اس کو کون روکے گا؟ جلسہ سے تو رکنے والا ہے نہیں، اس لیے کہ جلسے کے نام پر تو میلہ میں تماشا ابھی بھی ہو رہا ہے، جا کر کے دیکھ لو۔ تو بدلے گا یہ تب جب ہم لوگ مکمل کوشش کریں گے اور ہم لوگ اپنے گاؤں میں یہ ماحول بنائیں گے۔ ہر آدمی اپنے اپنے گھروں کے اندر یہ ماحول بنائے گا کہ ہمارے گھر کے اندر یہ کام نہیں ہوگا، ہمارے بہن کے پاس موبائل نہیں ہوگا، ہماری بیوی کے پاس موبائل نہیں ہوگا، ہماری بیٹی کے پاس موبائل نہیں ہوگا، ہمارے گھر میں موبائل۔ مرد حضرات رکھو، عورتوں کو موبائل سے دور رکھا کرو۔ 90% برائی، بلکہ 100% برائی آج جو ہو رہی ہے میرے بھائی، وہ موبائل کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ موبائل کی وجہ سے۔ منٹ منٹ، سیکنڈ سیکنڈ کا انفارمیشن میسج کے ذریعے دے دیا جاتا ہے۔ اب ابا نہیں ہے، اب ابا جائیں گے، پھر دوپہر میں آئیں گے، ابا آنے والے ہیں، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، اور ساری برائی کا راستہ بالکل آسان ہو گیا۔ ہوا یا نہیں ہوا بتاؤ نا؟ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی اکلوتی بیٹی بستر سے غائب تھی۔ سنو میری بہنوں، میری لاڈلیوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، غور سے سنو اور اپنی زندگی کو بدلنے کی قسم کھا کر آج یہاں سے تم جانا ہے۔ امام شافعی اٹھے، چاروں طرف ڈھونڈا، کہیں نہیں مل رہی۔ ایک چھوٹی سی جگہ پر اندھیرے میں ہلکی روشنی نظر آئی مکان میں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب وہاں پر گئے تو کیا دیکھا؟ دیکھا کہ بیٹی اس کم روشنی میں بیٹھ کر اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہے۔ کیا پڑھ رہی ہے؟ کاش کہ بھگوان پور کے اندر بھی کوئی ایک بیٹی ایسی ہوتی کہ رات کو بابا اٹھ کر کے جب تلاش تھا تو یا تو تہجد کی نماز میں ملتی یا اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے مل جاتی۔ خدا کی قسم گاؤں کا نقشہ بدل جاتا ہے، یاد رکھو۔ لیکن باپ فرض نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیٹی تہجد کہاں پڑھے گی؟ اماں کو سیریل دیکھنے سے فرصت نہیں ہے تو بیٹی قرآن کہاں دیکھے گی اٹھا کر کے؟ بگاڑا ہے ماں نے اور بگاڑا ہے باپ۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے، فرمایا میری لخت جگر، او میری لخت جگر، میری نور نظر، او میری لاڈلی، روشنی کم ہے، اندھیرا زیادہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو تیری آنکھ خراب ہو جائے، اسی لیے تھوڑا جا کر کے سویا کرو، پھر اٹھ کر کے پڑھا کرو۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ کیا پیارا جواب امام شافعی کی جوان بیٹی نے دیا۔ کہنے لگی ابا
بات تو صحیح کہتے ہو، مگر میں کیا کروں؟ قرآن بند کر کے جب بستر پہ سونے کے لیے جاتی ہو تو کوئی آواز دے کر کہتا ہے او امام کی بیٹی، کہیں ایسا نہ ہو کہ بستر پر سوتے سوتے تیری موت آ جائے۔ ابو جان جب یہ آواز آتی ہے میں گھبرا کر پھر اٹھ جاتے ہو، پھر اللہ کا قرآن پڑھنے لگتے ہو کہ میری موت آئے تو سامنے اللہ کا قرآن ہو، موت کا فرشتہ ہو۔ آج میری تیری کیسی موت آ رہی ہے؟ آج ہماری موت حرام کھا کھا کر آ رہی ہے، حرام کا لقمہ پیٹ میں رکھا ہے، موت آ گئی۔ گانا سنتے سنتے موت آ گئی، دوسروں کی پکچر دیکھتے دیکھتے موت آ گئی، ناچنے والوں کا ناچ دیکھتے دیکھتے موت آ گئی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے بندو انسان ہونے میں تم سب برابر ہو، اگر بڑا بننا چاہتے ہو تو مجھ سے ڈرو۔ اور یاد رکھو ہم میں ہر آدمی گناہ چھوڑنا چاہتا ہے نا؟ بولو نا بھائی، گناہ چھوڑنا چاہتا ہے نا؟ گناہ کرنے والا بھی گناہ کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ ہم نے یہ گناہ کیوں کیا، اور دل کے اندر خیال آتا ہے کہ گناہ چھوڑنی چاہیے۔ اچھا ہم میں سے کون یہاں پر بیٹھا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، کون ایسا آدمی ہے جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ ہم اللہ سے ڈریں؟ ہر کوئی چاہتا ہے نا؟ بولو، ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہونی چاہیے، لیکن ہم لوگ ڈرتے نہیں۔ چاہنے کے باوجود ہم اگر چاہ لیں گاڑی لینا لے لیتے، ہم اگر چاہیں مکان بنانا بنا لیتے ہیں، ہم اگر چاہیں گورکھپور جانا چلے جاتے ہیں، ہم اگر چاہیں گوشت کھانا کھا لیتے ہیں، ہم اگر چاہیں چاول کھانا کھا لیتے ہیں، ہم اگر چاہیں مارنا تو مار دیتے ہیں، ہم اگر چاہیں رونا رو لیتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا اگر چاہتے ہو پھر بھی نہیں ڈر پاتے تو وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم کو سمجھنا پڑے گا نا، کیا وجہ ہے جو ہم چاہنے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈر پاتے؟ اس کی ایک وجہ ہے میرے بھائی، سن لو، غور سے سن لو، ایک وجہ ہے فقط، کیا معلوم؟ ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں، اللہ کو، اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانتے، اللہ کی ذات کو نہیں پہچانتے، اللہ کیا ہے یہ ہم لوگ نہیں پہچانتے۔ اللہ کیا ہے معلوم؟ اللہ کہتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میرے بندو راستہ چلتے ہوئے، سامنے دیکھتے ہوئے، کنارے کی آنکھ سے جو تم یوں کنکھیاں مارتے ہو، ادھر سے جو دیکھتے ہو ہم وہ بھی دیکھ لیتے۔ رات کو سوتے سوتے صبح میں کسی کا مال مارنے کا جو پلاننگ دل میں بناتے ہو، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی جان جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ گناہ کیوں نہیں چھوڑتے معلوم؟ اللہ کو پہچانتے نہیں۔ اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں کیوں نہیں آتا معلوم؟ اس لیے کہ اللہ کو ہم پہچانتے نہیں، اور جب تک کہ پہچانو گے نہیں گناہ چھوٹے گا نہیں۔ مثال کے طور پر
اگر ایک مدنا پور ڈسٹرکٹ سے پولیس والا سفید ڈریس میں آ جائے، پولیس کا کپڑا پہن کر کے نہ آئے بلکہ سفید لباس میں آ جائے، تو آپ کو ڈر لگے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے پولیس والے کو پہچانا نہیں، اور جس چیز سے پہچانتے وہ اس نے پہنا نہیں۔ لیکن ایک پولیس والا اگر اپنے ڈریس میں آتا ہے، اپنا یونیفارم پہن کر کے آتا ہے، تو ذرا یہ بتاؤ کہ اب ڈر لگے گا یا نہیں؟ کیوں لگا؟ اس لیے کہ تم نے پولیس کو پہچان لیا۔ پتہ یہ چلا کہ کسی بھی چیز سے ڈر تب لگے گا جب اس کو پہچانا جائے۔ ارے پولیس کو بغیر دیکھے، بغیر پہچانے جب اس کا ڈر دل میں نہیں آیا، تو اللہ کو بغیر پہچانے اس کا ڈر دل میں کہاں سے آئے گا؟ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے مثنوی شریف کے اندر، سنا دوں؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ پریشانی تو نہیں ہے کچھ؟ بہت زبردستی بات کر رہا ہوں میں آج آپ سے، صحیح بتا رہا ہوں۔ یہی پر مجمع ہوتا، بڑا ہوتا، سب کچھ ہوتا تو بات ہی الگ تھی، مگر اتنے چھوٹے سے مجمع کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سمجھا کر کے پاگل ہو گیا مگر ماننے کو تیار نہیں ہے۔ خیر، آیا ہوں تو میری مجبوری ہے، میں بات تو کروں گا ہی آپ سے، مگر اچھا نہیں لگتا، تکلیف ہوتی ہے۔ ہم اتنی قیمتی بات آپ کو بول رہے ہیں، آپ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، کیا کہ ایک بندہ جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ سفر کر رہا تھا۔ اچانک اس کو نیند آنے لگی، بہت زیادہ نیند۔ فل نیند آنے لگی۔ اب وہ جنگل میں سایہ والا درخت ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی سایہ دار درخت نظر آئے تو وہاں پہ جا کر کے ہم سو جائیں گے۔ ایک درخت نظر آیا، غور سے سننا، ایک درخت نظر آیا، اس کے نیچے ایک جانور سو رہا تھا پہلے سے۔ اس نے جانور کو نیند کی وجہ کر پہچانا نہیں، بلکہ جانور کے پیچھے جا کر کے اس سے سٹ کر کے سو گیا اور مست نیند آ گئی۔ ٹھیک ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد دو آدمی ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ جب قریب گیا تو دیکھا کہ اللہ، ایک شیر ببر سویا ہوا ہے۔ کیا سویا ہے؟ شیر، اور اس کے بغل میں آدمی سویا ہے۔ ان دونوں بندے نے اس ڈر کی وجہ کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ شیر کی آنکھ کھلے اور اس کو کھا جائے، جلدی جلدی جا کر کے آہستہ آہستہ اس کو اٹھایا۔ وہ آدمی اٹھا، کہا بھائی مجھے کیوں جگایا؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ارے اللہ کے بندے کہاں پر سوئے تھے تم؟ یہ شیر ہے، شیر۔ کیا کہا؟ شیر ہے، شیر۔ اتنی سی بات سنا اور وہیں پر اس کی جان ختم ہو گئی۔ جب تک شیر کو پہچانا نہیں تھا کوئی ڈر تھا؟ بغل میں سویا تھا نا، لیکن جہاں شیر کو پہچان لیا تو کتنا ڈر ہوا کہ موت آ گئی۔ کیا ہوا؟ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا، او میرے بندو مجھ سے ڈرا کرو، مجھے پہچانو میں کون ہوں، میری طاقت کیا ہے، مجھے پہچانا کرو۔ فرمایا جب تک پہچانو گے نہیں، اللہ سے ڈرو گے نہیں، اور جب تک ڈرو گے نہیں گناہ چھوٹے گا نہیں۔
پروردگار عالم نے قرآن کریم میں اسی بات کو بیان فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میرے بندو تم میں جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے گا وہی دنیا میں سب سے بڑا ہے، وہی آخرت میں سب سے بڑا ہے، ورنہ انسان سب برابر۔ اور جانتے ہو جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے نا اور ڈر کر کے گناہ کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ اسے دو انعام دیتا ہے۔ کتنا؟ دو۔ ایک نعمت اللہ اسے دنیا میں دیتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے۔ بات سمجھے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا، بول دو نا یار، سر میں درد ہو رہا ہے قسم سے، بولو نا زور سے، تھوڑا بول دو نا، لگے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ساری دنیا، ہماری بیوی ہم سے نہیں ڈر رہی ہے آج کل، ڈرتی ہے؟ جب گھر کی بیوی نہیں ڈر رہی ہے، بچہ نہیں ڈر رہا ہے، بچی نہیں ڈر رہی ہے، تو ہمیں سوچنی چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جب ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو بیوی کے دل میں ہمارا ڈر کیوں ہوگا؟ بیٹے کے دل میں ہمارا ڈر کیوں ہوگا؟ مولانا کے دل میں ہمارا ڈر کیوں ہوگا؟ کسی کے دل میں ہمارا ڈر کیوں ہوگا؟ ارے کوئی بندہ ہم سے تب ڈرتا جب ہم اللہ سے ڈرتے۔ کس سے؟ آج ہم سے کوئی ڈرتا ہے؟ اس لیے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ میرے بھائی، اللہ سے ڈرتے تو گناہ کے کام سے دور ہو جاتے۔ حضرت سفینہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ بھائی مجھے دیکھ لو نا بھائی، 5 منٹ 2 منٹ 4 منٹ 10 منٹ اور دیکھ لو، آنے جانے والے کو چھوڑ دیجئے آپ لوگ بس۔ توبہ توبہ توبہ، حد ہو گئی یار۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور جب صحابی ہیں تو آپ جانتے ہو کہ صحابہ کے دلوں میں اللہ کا ڈر، پھر ادھر ہی دیکھ رہا پیچھے، کتنا ہوتا ہے جانتے ہیں نا؟ ارے دنیا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ نبی۔ کون ہے؟ نبی۔ نبی کے بعد صحابہ، نبی کے بعد صحابہ۔ تو حضرت سفینہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے، اچانک راستے میں دریا آ گئی، ایک کشتی پہ بیٹھ گئے۔ کس پہ؟ کشتی پر بیٹھ گئے۔ کشتی جب بیچ دریا میں گئی ہے تو پانی کا جو جھونکا آیا تو کشتی ٹوٹ گئی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لکڑی پر بیٹھ گئے اور بہتے 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 ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں پہنچ گئے۔ کہاں؟ ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں۔ او بھائی کمیٹی والے کہاں ہیں؟ آپ لوگ ہیں؟ دعا کیا جائے اب 1 بجے دعا کرا دیں تو بس تو کیا 1 بجے۔ ہاں دیکھو بھائی 5 منٹ اور ہے، بس صبر سے سن لو۔ ہاں سنیں گے، اسی طرح سنا رہے یار، میں تو پوری رات بولنے کا عادی ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتا ہے یہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ سے کم بولتا ہی نہیں ہے بندہ یہ۔
مگر یہ حالت بنا دیا ہے آپ نے کہ میں کیا بتاؤں۔ بہرحال لکڑی پہ بیٹھے ہوئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں پہنچ گئے، اور ایک درخت کی لکڑی جو دریا میں جھکی تھی، حضرت سفینہ نے جلدی سے اس لکڑی کو پکڑا اور جنگل کی طرف چلنے لگے۔ جانتے ہو رات کا اندھیرا تھا، شیر کو خوشبو لگ گئی کہ کوئی انسان آ رہا ہے۔ دور سے سامنے سے شیر ببر اپنا منہ کھول کر کے دوڑا ہوا آ رہا تھا، حضرت سفینہ کے پاس آ کر کے کھڑا ہوا۔ سفینہ ڈرا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سفینہ کو معلوم تھا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کا اللہ کی مخلوق کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ جناب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا آواز لگائی اور فرمایا، او جنگل کے درندے، تو جنگل کا درندہ ہے ٹھیک ہے، تو جنگل کا شیر ہے ٹھیک ہے، لیکن کان کھول کر سن لے، میں امام الانبیاء کا غلام ہوں۔ اور جو مصطفیٰ کا غلام ہوتا ہے وہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ تو کون ہے؟ میرا کیا بگاڑے گا؟ ذرا میرا چہرہ تو دیکھ، میں امام الانبیاء کا ماننے والا ہوں، اللہ سے ڈرنے والا ہوں، تو تیرا ڈر میرے دل میں کیا آئے گا؟ لکھا ہے حدیث میں کہ جو شیر منہ کھول کر کے سفینہ کی طرف کھڑا تھا، اس شیر نے اپنا رخ ہلایا اور پیٹھ لے کر کے حضرت سفینہ کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، ایسا جیسے کہ شیر اشارہ کر رہا ہو کہ سفینہ چلتے چلتے تھک گئے ہو، میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں مدینہ چھوڑ کر آتا ہوں۔ خدا کا ڈر جب دل میں ہوتا ہے تو کسی کا ڈر نہیں ہوتا، اور اللہ ساری دنیا کی مخلوق کے دل میں اور ہر ایک کے دل میں میرا پروردگار جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کا ڈر بیٹھا دیتا ہے، لوگوں میں اس کی عزت ہونے لگتی ہے، دنیا اس کی عزت کرنے والی بن جاتی ہے۔ حضرت سفینہ پیٹھ پر بیٹھ گئے، کس کے؟ گائے کے؟ شیر کی پیٹھ پر، اور بال کو پکڑا اور شان کے ساتھ گھوڑے کی طرح اس کو بھگانا شروع کر دیا ہے، یہاں تک کہ مدینہ کچھ دور بچا تھا۔ ہائے، شیر کی پیٹھ سے اترے تو لکھا ہے کہ مدینہ شہر کی طرف منہ کر کے شیر نے 2 مرتبہ آواز لگایا ہے اور پھر واپس اپنے جنگل کی طرف چلا آیا۔ حضرت سفینہ جب مدینہ پہنچے، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفینہ، شیر نے جو پہلی مرتبہ آواز لگایا تو اس نے یہ کہا تھا کہ محمد کے غلاموں سے میرا سلام کہہ دینا، اور دوسری بار جو اس نے آواز لگایا تو یہ کہا تھا کہ مؤذن رسول یعنی حضرت بلال سے میرا سلام کہہ دو۔ اللہ سے ڈرو گے میرے محترم بزرگوں اور دوستو تو یہ انعام اللہ کیا کرے گا؟ دے گا۔ تو دیکھو آج کی تقریر میں میں نے 2 باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ ایک بات تو یہ کہ دنیا کا ہر انسان ایک ہے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہے، اور بڑا کون ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو۔ کیا ہو؟ اللہ کا ڈر ہو۔ جب تک کہ اللہ کا ڈر نہیں ہوگا اس وقت تک ہم گناہوں سے نہیں بچ پائیں گے۔ تو انشاءاللہ اب گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ پکا؟ اللہ سے ڈرو گے نا؟ ہاں، جب بھی گناہ کا خیال آئے تو فوراً اللہ کا خیال اپنے دماغ کے اندر لے کر کے
آنا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کیا ہے؟ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ خیال ہوگا تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو، تکلیف ہوئی ہو، تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں. اللہ پاک ہم سب کو معاف کر دے. ہم سب کو اللہ عزت کی زندگی عطا فرمائے، اور آج کے اس جلسے کو بہت بہت اللہ قبول فرما لے، اور اس کی برکت سے اللہ ہماری زندگی کو بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. 1 بجے بولے ہیں نا وہ.